بعد کیوں آئے آپ؟ آپ نے 3 کلاسز جو ہے نا نہیں اٹینڈ کی، کیوں؟ تو 2 نہیں کی تھی، جب سے ساری کروں گا بیٹا اب تو کل سے آپ نے اسکول آنا ہے، اسکول کھل گئے انشاءاللہ کل تعالی، سے. کل آپ اسکول آ رہے ہیں جی، اور کل کلاسز کل اب تو فرسٹ ہے۔ فرسٹ ہے ٹیچر. ہاں جی تو فرسٹ ہے، آپ نے کل کی نیوز نہیں سنی؟ کل سے اسکول کھل گئے ہیں، آج سے بلکہ کھل گئے ہیں۔ تو کوئی میسج نہیں آیا ہمیں. آپ نے نیوز سنے نا، نیوز پہ میسج آ جائے گا آپ کو، اس کے بعد آپ کا کل سے کلاسز ہیں آن لائن، کلاس اسکول میں علین پریزنٹ ہیں۔ اوکے، ہم نے نعت پڑھی تھی لاسٹ ویک میں، تو نعت کے 2 شعر رہ گئے تھے جن کو میں کمپلیٹ کر دوں، پھر اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باوقار ذی وقار جو نبی ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو ان کا عزت، ان کا وقار جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ آپ تمام دنیا کے لیے سراپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو، یتیموں، بیواؤں، غلاموں، سب کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، اور آپ نے اس دنیا میں آ کر تمام ان ظلم و ستم کا شکار لوگوں کو، کیونکہ عرب معاشرہ جو تھا اس وقت برائیوں میں اور ظلم و ستم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں لوگوں کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جتنے بھی لوگ تھے ان کی کوئی عزت اور وقار نہیں تھا۔ جو امیر لوگ تھے وہی اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ جی ہم ہی طاقتور ہیں، جبکہ غریبوں کو یا یتیموں کو ان کے مال پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اس لیے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مداوا بن کر آئے، ان کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، اور آپ نے ان کے لیے ان کو معاشرے میں ایک باوقار ان کا مقام جو تھا وہ عطا کیا، اور ان کے حقوق مقرر فرمائے، اور ان کی روشنی چراغ محبت قرآن پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر یعنی کہ روشنی والا سورج والا چاند، چمکنے والا چاند کی طرح بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، وقار جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ آپ تمام دنیا تک جس طرح کے سورج کی روشنی ہر طرف کو روشن کر دیتی ہے، دنیا کو ہر طرف روشن کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں، اور آپ کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح کی سورج کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی نہ عزت، نہ شان یا نہ وقار میں کوئی کمی آئے گی۔ جی نیکسٹ ہے آپ کا شعر لاسٹ، اس میں ہے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، حسین آئے ہیں، اب پریزنٹ ہوئے ہیں۔ بیٹا جو جو انٹر ہوتا جائے کلاس میں مجھے اپنا نام دے دیا کرے۔ آمنہ اب آپ آئی ہیں، بیٹا لیٹ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے فرسٹ کلاس نہیں لی تھی؟ جی زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ دنیا والوں کو اپنی منزل مبارک کو کہ ایک راستہ دکھانے والے خضر علیہ السلام کی طرح کے نبی آ گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں جب آئے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوں کو، پریشان حال لوگوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے، اور اس شعر میں شاعر جو ہیں زمانے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے زمانہ کے لوگوں، تم سب لوگ گایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور پھر اپنی زندگی کے جو انہوں نے 63 سال یہاں گزارے دنیا میں، وہ ایک اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی لوگوں کو راستہ دکھایا، اچھے کام کرنے کا طریقہ بتایا،
کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک خضر علیہ السلام کی طرح جانتے ہیں کہ حضرت خضر جو ایک رہنما یا راہبر کے طور پر مانے جاتے تھے، ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بھی زیادہ بلند ہے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ انہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور رحمت للعالمین کے طور پر مانا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا بھر کے لیے رحمت للعالمین اور انبیاء کے تمام کے سردار جو تھے وہ مقرر ہوئے اور اس طرح دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ اس کی آپ کی نعت کا کمپلیٹ ہو گیا چیپٹر۔ اس میں اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں، آپ کا کوئی کروا دی تھی کہ کرنی ہے آپ نے؟ ذرا مجھے بتائیے، اس کی ایکسرسائز کروا دی تھی میں نے؟ ٹیچر آپ نے کروا دی تھی۔ ہاں جی، چلے اب نیکسٹ چیپٹر ہے نظریہ پاکستان، اس کو کھولیے۔ مرزا محمد سعید پڑھ لیا ہم نے، نظریہ پاکستان کھولیے۔ حسین ذرا ریڈنگ کریں بیٹا اس کے مصنف کے بارے میں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ حسین اسٹارٹ ریڈنگ، غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں پڑھیے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 سے عیسوی سے 205 تک جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور علی گڑھ فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں پی ایچ ڈی اردو کیا۔ نوپور یونیورسٹی سے 1959 59 ہے، اس کو کہتے ہیں 59۔ حسین آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے۔ آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نکوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ جی، یہ ہو گیا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں، جو کہ 1912 میں پیدا ہوئے تھے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ نظریہ پاکستان، یہ جو ہم پڑھتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس کی یہ بیس بتا رہے ہیں کہ اس کا شروع میں اس کا جو تھا منبع کیا تھا، کہ کن حالات میں پاکستان جو تھا اس کو بنانے کا مقصد پیش آیا، قائد اعظم نے کیوں اس کو کوشش کی، اور آئیڈیالوجی اور اس کا نظریہ کیا ہے بیسیکلی۔ چلیں سعد اب آپ پڑھیں نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان، تدریسی مقاصد۔ نمبر 1، طلبہ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلبہ کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا۔ نمبر 3، طلبہ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرنا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو بنایا ہے، لیکن جب طلبہ حاصل کرنا چاہتے
کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آخری خودان کے خود مسلمانوں آخری آزادی کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سر بلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے. الف ثانی حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. ان کے اثر سے شاہ زہیب اب آپ پڑھیں آگے. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا. انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا. لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی. چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اسی زمانے میں فاطمہ آپ پڑھیں بیٹا. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی. پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں. تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں کے احساس سے کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی. چلیں 1885 پڑھیں آگے. علین آگے آپ پڑھیں. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے پہ ہندی کو قائم کر دیا. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا. 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم. آگے جویریہ آپ پڑھیں بیٹا.
اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کو وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں آمنہ آپ پڑھیں آگے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختاری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا نشان لگائیں، سب یہاں تک نشان لگائیں اور پینسل ہاتھ میں رکھیں۔ میں ان کے ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگز اور اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہوں، پھر آپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان بننے کا جو آئیڈیالوجی تھی، اس کا بنیاد تھی، وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے مسلمانوں نے جو کوششیں کی وہ اس کی وجہ کیا تھی، اور وجہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال سے شروع کی کہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ زوال کا شکار جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے حکمرانوں کی بدولت ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ مغل بادشاہوں نے آپس میں لڑائیاں جھگڑوں کے بدولت انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تفرقہ اور لڑائی جھگڑے ہوئے تو پھر ان کے معاملات میں ان کے جو تھے دوسرے لوگ ہندو غالب آ گئے اور اس میں آ کر انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ حاصل کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور اس کے بعد انڈیا میں جو تھے وہ انگریز آ گئے اور انہوں نے اس ملک پر اپنے حاکمیت جتا دی۔ اب اس چیپٹر کے شروع میں مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو رعایت سے جائز جاننا، لفظی معنی اس کا یہ ہے کسی بات کو رعایت سے جائز ماننا، یعنی کہ برابری کا دینا، ان کے اندر صحیح اصول کرنا، اس کا مطلب لکھ لیں۔ اور شیوا بنایا ہے، اپنا طور طریقہ بنایا ہے، شیوا بنایا ہے اور طور طریقہ۔ زہیب چلے گئے ہیں، کیوں چھوڑ جاتے ہیں کلاس؟ جی، شیوا بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کفر
कुफर तो मतलब पता ना, दीन से फिरने वाले काफिर लोग। इल्हाद, दीन से फिरने वाले। इल्हाद होता है जो लोग दीन से फिर जाएं, अपने दीन से दूर हो जाएं, बर्तरी गलबा हासिल करना चाहता है, बर्तरी हासिल करना चाहता है। कुफर जो है और दीन से फिरने वाले लोग जो हैं, अपने आप को बड़ा या अपने आप को ज्यादा बरतर साबित करना चाहते हैं, तो मुसलमान उस वक्त उनके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाते हैं। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि मुसलमान जो है हमेशा हर जो दीन के मामले में कोई बात हो उसको जायज जानते हैं, रियायत करते हैं और उसको जायज जानते हैं, और यही उनका तौर तरीका है। लेकिन जब काफिर लोग और दीन से फिरने वाले लोग हैं बर्तरी हासिल करना चाहते हैं, तो मुसलमान उसके लिए डट कर यानी कि बहादुरी से जम कर खड़े हो जाते हैं। अब बादशाह अकबर के दौर का उन्होंने बताया कि बादशाह अकबर की बेजा रवादारी, यानी कि बादशाह अकबर के दौर में हर मामले में बेजार जो थी, नरमी थी, रियायत थी। इसका मतलब यही है ना कि रवादारी का किसी बात को रियायत से या नरमी से जायज करार देना। तो बादशाह अकबर के दौर में उसका जो तौर तरीका था वो यही था कि वो हिंदुओं के साथ भी बड़ी नरमी से पेश आता था, और उसकी जब उसका दौरे हुकूमत था तो जो थे हिंदू, उनका अमल दखल उसके दरबार में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसने उनके साथ बहुत सारे ताल्लुकात कायम कर रखे थे। उसने एक शादी भी शायद हिंदुओं से की थी, तो इस वजह से उसका जो तौर तरीका था वो ज्यादातर नरमी से उनके साथ, हिंदुओं के साथ नरमी थी। बादशाह अकबर की नहायत रियायत, नरमी और रियायत से मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके, यानी कि उसकी वजह से, उसकी नरमी की वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं के बिला वजह का दखल अंदाजी की वजह से मुल्क में काफिरों वाले तरीके, यानी कि फिर वो दीन से दूर हो गए और वो वाले तरीके जो हिंदुओं के थे या काफिरों के थे वो वाले उन्होंने अपने तौर दीन में शामिल कर लिए। इस कदर राइज हो गए, रिवाज पा गए थे। राइज का मतलब है रिवाज पा जाना, रिवाज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी खत्म हो गई थी। अब वो हिंदुओं का अमल दखल इतना ज्यादा बढ़ गया था मामलात में कि मुसलमान जो थे अपने दीनी मामलात की आज़ादी को भी आज़ादी से नहीं कर सकते थे। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में जब अकबर का दौर खत्म हो रहा था, उसमें इस्लाम को की सर बुलंदी के लिए, इस्लाम को खड़ा करने के लिए, इस्लाम को जो है वो बुलंद रखने के लिए कौन खड़े हुए? हजरत मुजद्दद अलफ सानी खड़े हुए। ये एक नक्शबंदी सिलसिले के एक मशहूर शख्सियत थी, और ये दीनी मामलात में बहुत लोग इनको माना करते थे। आपने जहांगीर के जमाने में महज का मतलब है सिर्फ दीन की खातिर, दीन के लिए कैदो बंद की सख्तियां झेली। जहांगीर के जमाने में आपने सिर्फ दीन की खातिर अपने आप को कैदी, मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की कैद में भी डाला और उनकी सख्तियां उन्होंने झेली, बर्दाश्त की, और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फरोग दिया, और इस्लामी कदरों को, इस्लामी रिवायात को नए सिरे से, नए तरीके से फरोग दिया, बढ़ाया। यानी कि उन्होंने उन जो मुसलमानों की जो तकलीफा, जो तौर तरीके थे, उनकी खातिर आपने जहांगीर के दौर में कैद की और सख्तियां भी झेली, और इस्लाम की रिवायात को उन्होंने नए सिरे से फरोग दिया, नए सिरे से फैलाया या बढ़ाया। फरोग देना का मतलब यह है। उनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब दीन का खादिम बना। अब ये मुगलिया सल्तनत का जो है ना, ये पूरा उन्होंने दौर अकबर से शुरू किया है। बाबर था पहला जो इनका फोरफादर था, उसके बाद अकबर से उन्होंने शुरू किया कि मुसलमान जो थे दीन से दूर हो गए। फिर जहांगीर के जमाने में भी इतनी नहीं थी, जबकि फिर शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब जो थे, ये कुछ दीन के मामलात में इन्होंने सख्तियां की और उन्होंने रिवायात को बरकरार रखा। दीन का खादिम बना से मुराद है कि दीन इस्लाम की पैरवी की और उसके गुलाम बने, लेकिन
औरंगजेब के बाद, फिर औरंगजेब के बाद क्या हुआ, उनके बेटों के और उनके बेटों के बाहिमी निफाक, बाहिमी आपस में, औरंगजेब की वफात के बाद उसके बेटों के आपस में नफाक होता है, ना इत्तफाकी के, उसके बेटों के आपस में ना इत्तफाकी और कमजोरी की वजह से मुगल सल्तनत जो थी वो उसका जवाल शुरू हो गया, जवाल शुरू हो गया, उसका खात्मा शुरू हो गया, यानी कि उसने कमजोरी शुरू हो गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता जवाल शुरू हो गया, उसमें कमजोरी आना शुरू हो गई। अब उस कमजोरी की वजह से किन्होंने सर उठाया, मरहट्टों ने और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठाया। मराठे जो है ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में थे और उनके अपने ग्रोह थे और उन्होंने और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठाया। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और अंग्रेज आ गए इसमें, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पर उन्होंने यहाँ कंपनी कायम की और फिर अंग्रेजों ने अपने पांव मजबूती से जमा लिए और फिर क्या हुआ, मुल्क में इंतशार फैल गया, इंतशार, बेचैनी फैल गई। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सर बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रही। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी, ऐसे बुरे हालात में भी कौम को बढ़ा फरोग देना, फैलाना, दीन इस्लाम को फैलाना और इस्लाम को बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रखी गई। चुनांचे उस वक्त किसने किया, मैसूर हिंदुस्तान की एक रियासत है, उसके सुल्तान हैदर अली और फिर उसका बेटा सुल्तान टीपू, उन्होंने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेजों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी ना हासिल हो सकी। अब इनका जवाल जब शुरू होता है तो फिर इनके अंदरूनी इंतशार की वजह से, आपस में अंदर की जो साजिशें होती हैं इनके हुक्मरानों के साथ, उसकी वजह से फिर इनका जो दूसरे इनके सरदार थे वो इन्होंने इनका साथ नहीं दिया और इस तरह इन दोनों हुक्मरानों को इस तरह कामयाबी हासिल ना हो सकी और ये दोनों इसी तरह जंगों में मारे गए। अब फादर जो था उसका सुल्तान हैदर अली और बेटा सुल्तान टीपू था। इसी जमाने में शाह वलीउल्लाह देहलवी, ये भी एक मशहूर आलिम दीन थे और हदीसों के जो थे वो माने जाते थे, माहिर हदीस आलिम थे और उनके साहबजादों और उनके बेटों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। उन्होंने एक तहरीक शुरू की जिससे उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो था उनकी अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने का शुरू किया। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान की। अब यानी कि ये दीन की सरबुलंदी के लिए हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान बनने के जो है ना, इसकी वजूहात कई थी कि ये पहले तो अंग्रेजों के हाथों इसका था कब्जा था, फिर उसके बाद पहले मुगल सल्तनत, फिर अंग्रेज और फिर हिंदू, और उन्होंने अपनी इजारादारी इसमें कायम रखी हिंदुओं ने। इस वजह से मुसलमानों को वहां उसमें आज़ादी नहीं थी। आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारा यही है कि उनको आज़ादी हासिल ना हुई थी, जिसकी वजह से ये बुनियाद बनी इस पाकिस्तान के बनने की। अब 1800 पाकिस्तान तो 1947 में बना था, तो ये इसकी जो हरकत थी, ये तहरीकें जो थी ये शुरू हो गई थी सन 1800 से 31 और मुगलिया सल्तनत के जवाल के फौरन बाद ही, और उन्होंने इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस तहरीक की वजह से उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया। वलवला होता है नई ताजगी, उनके अंदर पैदा कर दी। चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था। लेकिन अंग्रेज जो थे अपने पांव जमा चुके थे, हिंदुस्तान में मुस्तहकम मजबूत हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी ना हुई। इस जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जाना। सर सैयद अहमद खान ने उस दौर में जो मुसलमान जो थे वो
انگریزی تعلیم کو نہیں اچھا سمجھتے تھے حاصل کرنے کو، لیکن سر سید نے مجبوراً اس چیز میں انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کیا ہوتا ہے؟ حالات سے سمجھوتا کرنا، ان سے جو ہے نا ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کو غنیمت جانا، بہتر جانا انہوں نے اس چیز کو، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور سر سید نے مسلمانوں کی قوم کی اخلاق اور تہذیب کی اصلاح پر، درستگی پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کیا احساس کمتری تھا ان میں؟ کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اچھا نہیں جانا جاتا تھا، ایک کمزور قوم کے طور پر جانا جاتا تھا، ان کی جو وہاں کی جو ملازمتیں تھیں ان میں بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر انگریز ہوتے تھے اوپر حکومتی اداروں میں، انگریزوں کے بعد ہندو تھے، اور ہندوؤں کے بعد کہیں کہیں کوئی مسلمان جو تھا وہ کسی ملازمت پہ ہوتا تھا، اس لیے یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، تو سر سید نے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، 1885 میں ہندوؤں نے اپنی جو تھی جماعت کانگریس جو آج بھی ہے، اور ہماری مسلم لیگ جو آج بھی ہے، اسی کی بنیاد ڈالی، کانگریس کی بنیاد ڈالی، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، اور انہوں نے کیا ظاہر کیا کہ ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں جو کہ تمام ملک میں، ہندوستان میں جتنے بھی قومیں آباد ہیں ان کے حقوق ان کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ جماعت جو تھی یہ بنائی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ اپنے حقوق کا کو حفاظت چاہتے ہیں، کہ وہ ہندوؤں کے حقوق کو اپنے ملک میں رائج جاننا چاہتے ہیں، ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، اور ہندو جو تھے وہ پھر زیادہ تر تمام سرکاری ملازمتوں پر وہ براجمان ہو گئے، انہوں نے اپنا اس پر قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو مشترکہ ہوتا ہے اکٹھی جو زبان تھی اردو، اس کے مقابلے میں کس کو کر دیا انہوں نے؟ ہندی زبان کو انہوں نے رائج کر دیا، اس کا رواج کر دیا کہ یہی بولی جائے گی، اور سرکاری اداروں میں اسی چیز کو سرکاری زبان کے طور پر اس کو مانا جائے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اب سر سید نے کانگریس اور ہندوؤں کی سیاست سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور ان کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی، علیحدہ کرنے کی، الگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی، یعنی کہ ان کے ایک دوست تھے مولانا محمد قاسم جو کہ دیوبند میں ایک تعلیمی ادارہ تھا، اس میں مسلمانوں کی دین کی تعلیم کی طرف توجہ دی، کیونکہ مسلمان دین سے دور ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو دوبارہ سے اس کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق ہوتے ہیں دوست، پھر سر سید کے ایک دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ جماعت کی تشکیل دی، اور اس کی بنیاد ڈالی، اس کو بنایا۔ یہ تنظیم کہاں قائم ہوئی تھی؟ ڈھاکے میں۔ ڈھاکہ جو تھا یہ مغربی، ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان اس زمانے میں کہلایا جاتا تھا، اور جو بنگلہ دیش آج بن گیا ہے یہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ ڈھاکہ تھا، اور اس ڈھاکہ میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، کیونکہ یہ چونکہ برصغیر پاک و ہند کا ہی حصہ تھا، اس لیے وہاں یہ نواب وقار الملک کے زیر سرپرستی اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی، جو کہ ڈھاکہ میں ہوئی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ انہوں نے کیا سازش کی؟ یہ سازش
ہندوؤں نے تو بہت عرصہ پہلے سے شروع کر دی تھی کہ مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، اکثریت زیادہ تعداد میں تھے، ان صوبوں کو ختم کرا دیا، ان صوبوں کو ختم کرا کے، اور پھر 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا لیا۔ اب ان کو ختم کرا کر پھر 1911 میں ان علاقوں کو اپنے بنگال میں شامل کروا لیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ چھڑ گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ انگریزوں نے جرمنی سے مقابلہ ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ ترکی کا جو سلطان تھا اس کو اس وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے کہ وہ حجاز مقدس کی جو تھی اس کی خدمت کرنے میں یہ آگے ہوتے تھے، اور اس کی جو تعمیر تھی اور اس کے لیے انہوں نے بہت مدد کی تھی، اس لیے اس کو جو تھے نا انہوں نے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں نے ترکی کو مدد کی، مالی بھی مدد کی اور میڈیکل کی مدد بھی کی۔ طبی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو میڈیکل کی مدد کے لیے، ہسپتال کے لیے ڈاکٹرز وغیرہ تھے وہ مدد پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ برطانیہ کی حکومت کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہونا، دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا، انہوں نے نا ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ ہمیں اگر فتح حاصل ہوگی تو ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی کہ اس وقت انہوں نے صرف مسلمانوں کو اس چیز کا صرف ایک تسلی دی کہ ہم اس کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ وعدہ محض فریب تھا، صرف ایک دھوکہ سا تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنا وعدہ جو تھا وہ چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ ترکی کی جو بڑی سلطنت تھی اس کے کئی ملک بنا دیے، یعنی کہ علیحدہ کر دیا، ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑوں کے ساتھ کس طرح ان کے اندر انہوں نے علیحدہ کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اب یہاں کے جو مسلمان تھے وہ ان کو اس چیز سے بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور انہوں نے مسلم خلافت کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کن کی رہنمائی میں، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یہ آپ نے سب پاک اسٹڈیز میں ضرور پڑھا ہوگا، جس میں یہ تحریک خلافت بھی آتی ہے، سنگٹن کی تحریکیں بھی آتی ہیں، اور شدی کی تحریک کا بھی ذکر آپ کی پاک اسٹڈیز میں بھی ہے۔ وہی چیزیں یہاں بھی اس کی بیس بنی کہ پاکستان بننے کی بنیاد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ شدھی کی تحریک ایک انہوں نے شروع کی، جی مسلمان جو تھے وہاں کے ہندوستان کے ان کو ہندو بنا لیا جائے، اور یہ تحریک شدھی کے نام سے انہوں نے شروع کی، اور مسلمانوں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی جس کا نام سنگٹن کی تحریک تھی۔